السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، ہم آپ لوگوں کے لیے دینی باتیں، دعائیں اور دینی مسائل لاتے رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائیں گے 3 ایسے کام جس کو کرنے سے آپ کے گھر میں اتنا رزق آئے گا آپ سنبھال نہیں پاؤ گے، اور ساتھ میں رزق کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو یقیناً آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رزق کیا ہے اور سب سے آسان طریقہ کیا ہے اسے حاصل کرنے کا، تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور آپ لوگوں کو رزق کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مسجد کے سامنے ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جو لوگوں سے پیسے مانگ رہا تھا۔ جب نماز ختم کر کے نمازی مسجد سے باہر نکلے تو اس فقیر کو کچھ نمازیوں نے اتنا شرمندہ کیا کہ وہ بھاگ کر شراب خانے کے دروازے پر باہر جا کر بیٹھ گیا۔ جو بھی شرابی شراب خانے سے باہر نکلتا تو اس فقیر کو کچھ نہ کچھ دے کر کہتا کہ ہم تو گنہگار ہیں، شاید تیری دعا سے ہمیں نجات مل جائے۔ اس سے میں نے یہ بات سمجھ لی کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونا نیکی کر کے تکبر کرنے سے بہتر ہے۔ سورہ شمس میں اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس شخص سے ہرگز محبت مت کرو جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ جو اللہ کو چھوڑ سکتا ہے وہ تمہیں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ غربت پر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ جو غصے کی بات پر غصہ نہ کرے وہ گدھا ہے، جو منانے پر نہ مانے وہ شیطان ہے۔ عالم کے لیے سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ وہ اس چیز میں دلچسپی لے جس سے خدا نے منع کیا ہے، اور اس چیز سے بیزاری دکھائے جس کا خدا نے حکم دیا ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ مخلوق میں سب سے زیادہ ہمدردی کے قابل وہ ہے جو تنگ حالی کے باوجود ہمت سے زندگی بسر کرتا ہے۔ 3 چیزوں کی زیادہ عزت افزائی ذلیل کر دیتی ہے: عورت، خادم اور گورا۔ میں نے اگر کسی شخص کی عزت اس کی حیثیت سے زیادہ کی تو اتنی ہی میری عزت اس کی نظر میں کم ہو گئی۔ سخاوت دنیا اور آخرت کے عیبوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اپنے اوپر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا وہ شخص ہے جو ایسے شخص کی عزت کرے جو اس کی عزت نہ کرتا ہو، ایسے شخص سے دوستی کرے جو اسے نفع نہ پہنچا سکتا ہو، ایسے شخص کی تعریف کرے جو اسے نہ پہچانتا ہو۔ جس پر دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے وہ اہل دنیا کا غلام ہے۔ انسانوں کو قابو میں رکھنا جانوروں کو قابو میں رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ دل کو روشن کرنا ہے تو غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو۔ دنیا کے خزانے سونے سے بھرے جاتے ہیں، تم اپنا خزانہ نیکی سے بھرو۔ سب کو خوش رکھنا بہت مشکل ہے، اسی لیے بس اللہ سے اپنا معاملہ صاف رکھو، کیونکہ جاہلوں کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ عالم ہے، اسی لیے وہ کسی کی بات نہیں مانتے۔ دل زبان کی کھیتی ہے، اس میں اچھی بات کا بیج بو، سارا نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو اگ ہی آئے گا۔ میں نے علم کو ایسے حاصل کیا جیسے ماں گم شدہ بچے کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اسے اگر خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہوگی۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، 3 عمل ایسے ہیں جو انسان روزانہ کرے اس کا رزق بہت بڑھ جاتا ہے۔ پہلا ہے تہجد کی نماز پڑھنا، دوسرا ہے کثرت سے صدقہ کرنا، تیسرا ہے کثرت سے اللہ کا ذکر اور استغفار کرنا۔ رزق کیا ہے؟ رزق سے مطلب بہت سی چیزیں ہیں۔ رزق سے مراد مال ہو سکتا ہے، رزق سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے، رزق سے مراد ایک اچھی صحت بھی ہو سکتی ہے، رزق سے مراد ہر وہ چیز نعمت جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہے۔ رزق میں برکت اور بڑھوتری کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرے۔ رزق میں برکت و بڑھوتری کے لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور ڈرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کے اعمال کے بدلے انہیں گرفتار کر لیا۔ سورہ اعراف۔ پیارے دوستو، ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ ہمیں اور ساری مخلوق کو رزق دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے لوگو
اللہ کے جو تم پر احسانات ہے ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو تم پر آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کیسے الٹائے جاتے ہو؟ اس آیت سے پتہ چلا کہ رزق کا دینا اور نہیں دینا یہ سارا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے، سورہ آل عمران۔ تو دوستو پتہ چلا کہ رزق کا دینے والا اللہ ہی ہے۔ وہ کسی کو زیادہ رزق دے کر آزماتا ہے اور کسی کو کم رزق دے کر آزماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دونوں حالتوں میں خوش رہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، اور اللہ جس پر رزق بند کر دے تو کوئی اور اسے رزق دینے والا نہیں، اور جسے دے تو کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ اسی لیے ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ رکھنا اپنے رب سے راضی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی روزی اس کے ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیتا ہے۔ رزق کے ملنے کے بارے میں حدیث، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق انسان کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے موت، اور کوئی انسان تب تک مر نہیں سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا آخری دانہ نہ کھا لے۔ یہی ایک مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب بات آتی ہے رزق کمانا اور اس کی چاہت کرنا کیسا ہے۔ رزق کمانا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن حلال طریقے سے ایک آدمی رزق کمائے اور کھائے، اپنے گھر والوں کو کھلائے، اپنے رشتہ داروں کو دے، ان کی مدد کرے۔ رہی بات رزق کی چاہت کی، تو یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ آدمی خوب رزق کمائے حلال طریقے سے اور اسے سماج و معاشرہ کی ترقی کے لیے خرچ کرے۔ آدمی کے اوپر ہے کہ وہ حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے۔ آدمی کو ملنا اتنا ہی ہے جتنا کہ اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ ایک ایمان والا انشاءاللہ حرام کی طرف کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ ملنا اتنا ہی ہے جتنا اس کی تقدیر میں لکھا ہے، اور اسلام نے حلال رزق کی تلاش کا ہی حکم دیا ہے، حرام رزق کا نہیں۔ حلال رزق کی اسلام میں بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اگر آدمی حلال مال کمائے گا تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اگر آدمی حرام کماتا ہے تو نہ اس کی دعا قبول ہوگی اور نہ کوئی عبادت قبول ہوگی۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے حلال رزق کا انتظام کرے، اور اللہ اس کے دل کو روشن کر دے گا۔ حلال رزق دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ جو دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ حلال رزق سے انسان کے دل میں سخاوت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ حلال رزق کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہر چیز میں حلال اور حرام کو پہلے دیکھتا ہے۔ آدمی کے اندر احتیاط پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہر لین دین کو اسلام کے دائرے میں رہ کر کرتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو رزق کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے بہت ساری چیزیں پتہ چلی ہوگی۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ